السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ عزیز طلبہ، ہم نے کل سبق نمبر 5 مٹی کا دیا پڑھ لیا تھا۔ ریڈنگ ہو گئی تھی، خاطر ہو گئی تھی، اور مفہوم اور اس کا خلاصہ بھی اور شاعر کا مقصد بھی ہم نے واضح کر دیا تھا کہ شاعر کے کہنا کیا جاتا ہے، کس چیز کی تعلیم دینا چاہتا ہے۔ آج ہمیں اس سبق کے تحت جو الفاظ معانی ہیں اور جو مشقی سوالات ہیں وہ حل کرنا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معانی و اشارات۔ جھٹ پٹے کے وقت، جھٹ پٹا کسے کہتے ہیں؟ شام کا وقت، جب تھوڑا تھوڑا اندھیرا چھانے رہتا ہے، شام کا وقت تھوڑا اجالا تھوڑا اندھیرا رہتا ہے، تو شام ہوتے ہی سرے رہ مطلب سڑک پر، راستے میں۔ راہگیر مطلب راہی، راستہ چلنے والا۔ مسافر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے والا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانے والا، یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والا۔ پردیسی مسافر جو دوسری جگہ سے آیا ہو۔ راہگیر عام ہے اور پردیسی خاص۔ راہگیر راستے پر چلنے والا کوئی بھی ہو، چاہے اسی گاؤں کا ہو، اسی جگہ کا ہو، اور پردیسی جو دوسری جگہ سے آیا ہو، دوسرے گاؤں سے یا دوسرے ملک سے آیا ہو۔ تو راہگیر ہر چلنے والے کو کہیں گے، چاہے اس راستے کے سامنے اس کا گھر بنا ہوا ہو، اگر وہ راستے پر چل رہا ہے تو وہ راہگیر ہے۔ پردیسی جو دوسری جگہ سے آیا ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے دونوں میں، راہگیر اور پردیسی میں۔ اجنبی، پردیسی اجنبی، مسافر۔ جھاڑوں، یہ جھاڑو نہیں ہے، جھاڑوں لکھا ہے۔ جھاڑ کی جمع جھاڑوں، جسے نبی کی جمع نبیوں، رسول کی جمع رسولوں، وا اور نون بڑھا کر بنا جاتا ہے جمع، اسی طرح جھاڑ کی جمع جھاڑوں۔ کسے کہتے ہیں جھاڑو؟ یہ جھاڑ شیشے کا ایک شمعدان ہوتا ہے، شیشے کا لٹکایا جاتا ہوں۔ تو جھاڑ شیشے کا شمعدان خوبصورت ہوتا ہے، قیمتی ہوتا ہے، تو شیشے کا خوبصورت قیمتی شمعدان۔ فانوس، قندیل۔ فانوس کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک قسم کا شمعدان ہے، اور اس کے علاوہ فانوس شیشہ کو بھی کہتے ہیں، چمنی کو بھی کہتے ہیں، چمنی۔ تو فانوس۔ سرخرو مطلب کامیاب، سرخ مطلب کامیاب۔ گھپ اندھیرا مطلب سخت اندھیرا، جب خوب تاریکی چھا جائے، سخت اندھیرا۔ آفاق، افق کی جمع ہے، آسمان کے کنارے، کائنات، دنیا۔ جہاں پہ نگاہ جب اپنے کسی بھی طرف اٹھاتا ہے، دور جہاں پہ آسمان زمین کو چھوتا ہوا نظر آتا ہے، اسے افق کہا جاتا ہے، تحت نگاہ۔ رہنما مینار، سمندروں میں جہازوں اور کشتیوں کو راستہ دکھانے والے روشنی کے مینار۔ روشنی کے مینار ہوتے ہیں جو اوپر تک جاتے ہیں، تو جو سمندر میں جہاز یا کشتیاں چلتی رہتی ہیں، تو اس کے ملاح اسی سے راستہ جانتے ہیں کہ ہم کتنا دور پہنچ گئے، سمندر کے کنارے ہیں یا دور میں ہیں، مزدھار میں ہیں یا ساحل پر ہیں، چٹان کے پاس ہیں یا چٹان سے دور ہیں۔ تو چٹان ہوتا ہے سمندر میں، پہاڑ ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا، کہیں بڑا بڑا ہوتا ہے، نوکیلے ہوتے ہیں۔ جب کشتی یا جہاز جب ملا چلاتے ہیں تیز رفتاری کے ساتھ،
अचानक कहीं पहाड़ आ जाता है तो उसी से टकरा कर जहाज टूट जाते हैं, मुसाफिर हलाक हो जाते हैं। उसी के लिए रोशनी के मीनार बनाए जाते हैं, जो ऊपर तक उनकी रोशनी जाती है। उसी से मल्लाह को पता चलता है कि ये इलाका कौन सा इलाका है, कौन सी जगह है, यहाँ पर चट्टान है या नहीं है। तो उनकी अपनी अलामतें होती हैं, गिनती होती है, उसी तरह से वो पहचानते हैं। तो रोशनी की मीनार, रहनुमा मीनार, समंदरों में जो जहाज चल रहे होते हैं, कश्तियाँ जो चल रही थी, उनको रास्ता दिखाने वाले रोशनी की मीनार। मल्लाह, मल्लाहों क्या है? मल्लाह की जमा है। जैसे झाड़ों की जमा, जैसे झाड़ की जमा झाड़ों, उसी तरह मल्लाह की जमा मल्लाहों। तो मल्लाह नाव चलाने वाले, कश्ती चलाने वाले, सबको मल्लाह कहते हैं। बेड़ा पार होना मतलब कश्ती का किनारे ले जाना, रास्ता पा जाना, मंजिल तक पहुंच जाना। बेड़ा किसे कहते हैं? बेड़ा बोलते हैं कश्तियों और जहाज़ों के काफिले को, जिसमें 3, 4, 5, 10, 20, 15, 100 जिन्हें भी जहाज और जिन्हें भी कश्तियां हो, तो उसके काफिले को बेड़ा कहा जाता है। याद रखिए, एक कश्ती को या एक जहाज को बेड़ा नहीं कहते। आमतौर पर वैसे कह दें बेड़ा पार हो जाना, इस्तेमाल कर लें उसके लिए कि भैया हमारे जहाज का बेड़ा पार हो गया, वो वाला मसला है। लेकिन बेड़ा लफ्जी तौर पर 3, 4, 5, 6, 2 जहाज कम हो चाहे ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा होता है तो उसको बेड़ा कहा जाता है। 2 जहाज़ों का बेड़ा, 3 जहाज़ों का बेड़ा, 5 जहाज़ों का बेड़ा, 10 जहाज़ों का बेड़ा, 20 जहाज़ों का बेड़ा, 100, 150 जहाज़ों का बेड़ा। तो बेड़ा काफिला, जहाज़ों का काफिला, कश्तियों का काफिला, नाव का काफिला। पार होना मतलब किनारे ले जाना। जो मझधार है, जहां पर चट्टानें हैं, जहां पर गहराई है, वहां से निकल जाना, पार हो जाना। तो ये अल्फाज माने हुए। मशक़ सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है, जवाब दीजिए। पहला सवाल क्या है? बुढ़िया ने मिट्टी का दिया राह में क्यों रोशन किया? तो बुढ़िया ने मिट्टी का दिया राह में इसलिए रोशन किया ताकि रास्ते में उजाला रहे और राहगीर, मुसाफिर ठोकर न खाएं और हर कोई रास्ते पर आसानी से चला जाए, गुजर जाए। तो बुढ़िया ने मिट्टी का दिया राह में इसलिए रोशन किया ताकि कोई राहगीर, कोई मुसाफिर ठोकर ना खाए, रास्ते में उजाला रहे और मुसाफिर हर कोई, छोटा बड़ा, आसानी के साथ रास्ते से गुजर जाए। दूसरा सवाल है, यह दिया महलों के झाड़ और फानूस से क्यों बेहतर है? उसकी वजह क्या है? ये दिया महलों के झाड़ और फानूस से इसलिए बेहतर है कि दिया से, रास्ते पर जलने वाले दिया से हर कोई खास आम फायदा उठाता है। कोई भी हो, मकामी हो या बाहरी हो। जबकि महलों के झाड़ फानूस से कोई फायदा नहीं उठाता है, वो महज जीनत के लिए होते हैं। या अगर फायदा उठाता है तो सिर्फ घर वाले, महल वाले फायदा उठाते हैं। तो दिया महलों के झाड़ और फानूस से इसलिए बेहतर है कि उससे हर खामोश फायदा उठाता है, उससे सभी को फायदा पहुंचता है। जबकि महलों के झाड़ और फानूस सिर्फ जीनत के लिए होते हैं, उनसे सिर्फ घर और महल वाले ही फायदा उठाते हैं। ठीक। तीसरा सवाल है, महलों के बाहर अंधेरा क्यों छाया हुआ है?
اس لیے جواب ہوگا اس کا محلوں کے باہر اندھیرا اس لیے چھایا ہوا ہے کہ محل میں رہنے والے صرف اپنا مفاد سوچ رہے ہیں، اپنا فائدہ سوچتے ہیں اور باہر کی خبر نہیں رکھتے۔ باہر انہوں نے شمع نہیں جلائی ہے، باہر انہوں نے دیا نہیں جلایا ہے۔ تو محلوں کے باہر اس لیے اندھیرا چھایا ہوا ہے کہ محل کے مالکوں نے باہر کوئی دیا روشن نہیں کیا ہے، انہیں صرف اپنے فائدے سے غرض ہے، انہیں صرف اپنے فائدے سے غرض ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے، اس لیے محلوں کے باہر اندھیرا ہے۔ اچھا، شاعر نے رہنما مینار کسے کہا ہے؟ تو شاعر نے رہنما مینار روشنی کے ان میناروں کو کہا ہے جو سمندر میں چلنے والے جہازوں اور کشتیوں کے لیے روشن کیے جاتے ہیں۔ تو روشنی کا رہنما مینار روشنی کے وہ مینار ہیں جنہیں روشن کیا گیا ہے، کس لیے؟ سمندر میں چلنے والے جہازوں اور کشتیوں کو راستہ بتانے کے خاطر۔ تو سوال کیا ہے؟ شاعر نے رہنما مینار کسے کہا ہے؟ تو شاعر نے رہنما مینار روشنی کے ان میناروں کو کہا ہے جو جہازوں اور کشتیوں کو راستہ دکھانے کے لیے روشن کیے گئے ہیں، تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ ہو اور وہ راستہ نہ بھولیں، نہ بھٹکیں۔ پانچواں ہے سوال، ملاحوں کے بیڑا پار ہونے سے کیا مراد ہے؟ ملاحوں کے بیڑے پار ہونے سے مراد ہے کہ ملاح اپنی کشتی کو صحیح سلامت سمندر کے بیچ سے کنارے لے آئے، منزل تک پہنچا دے۔ ملاح اپنے جہاز اور اپنی کشتی کو صحیح سلامت سمندر کے بیچ سے ساحل تک لے آئے، منزل تک پہنچا دے۔ تو بیڑا پار ہونے سے یہی مراد ہے۔ آگے ہے مشق سوال 2، شعر مکمل کیجیے۔ جھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی بھرا جائے گا، خالی جگہ میں مٹی کا دیا۔ ایک بڑھیا نے سریرہ لا کے خالی جگہ روشن بھرا جائے گا اور روشن کر دیا۔ تیسرا سوال ہے، تیسرا شعر ہے، سرخرو آفاق میں، لفظ آفاق خالی جگہ ہے، آفاق بھرا جائے گا۔ سرخرو آفاق میں وہ رہنما مینار ہیں، روشنی سے جن کی ملا بھرا جائے گا، ملاحوں کے بیڑے پار ہیں، روشنی سے جن کی ملاحوں کے بیڑے پار ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مشقی سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ کی ضد لکھیے۔ نمبر 1 آسان، آسان ضد کیا؟ مشکل، دشوار، بڑھیا، بڑھیا کی ضد کیا ہے؟ جوان، دوشیزہ، ٹھیک ہے، جوان، دوشیزہ۔ بہتر، اس کا ضد کیا ہے؟ بدتر، خراب، بدتر، بدتر، بدال تارا، یا اردو میں بے دال تیرے، بدتر، بدتر، خراب۔
روشنی، روشنی کی ضد کیا ہے؟ تاریکی. روشنی کی ضد کیا ہے؟ تاریکی، اندھیرا. باہر کی ضد کیا ہے؟ اندر. محل کی ضد کیا ہے؟ جھونپڑی. سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل کو جملوں میں استعمال کیے. گھپ اندھیرا. رات کے وقت اگر روشنی نہ ہو تو ہر طرف گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے. رہنما، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں. سرخرو ہونا، جو لوگ دنیا میں نیک عمل کریں گے وہ آخرت میں سرخرو ہوں گے. بیڑا پار ہونا، تو مٹی کے ایک دیے کی روشنی میں ملا اپنی کشتی کا بیڑا پار لگا دیتا ہے. سوال نمبر 5 ہے حصہ الف اور حصہ با کے مصروں کو ترتیب سے جوڑ کر شعر مکمل کیجیے. تو اس میں ہے پہلا مصرع، جھٹ پٹے کے وقت گھر سے ایک مٹی کا دیا. دوسری لائن میں چوتھا شعر ہے ایک بڑھیا نے سرے رہ لا کے روشن کر دیا. تو الف کا پہلا شعر اور با کا چوتھا شعر. دوسرا ہے تاکہ رہگیر اور پردیسی کہیں ٹھوکر نہ کھائیں. اس کا کیا ہے؟ دوسرے با کا دوسری لائن کا پانچواں شعر. راہ سے آسان گزر جائے ہر ایک چھوٹا بڑا. تیسرا یہ دیا بہتر ہے ان جھاڑوں سے اور فانوس سے. با کا پہلا روشنی محلوں کے اندر ہی رہی جن کی صدا. چوتھا شعر ہے الف کا گر نکل کر ایک ذرا محلوں کے باہر دیکھیے. با کا دوسرا شعر ہے اندھیرا گھپ در و دیوار پر چھایا ہوا. اور آخری شعر ہے سرخرو آفاق میں وہ رہنما مینار ہیں. روشنی، تیسرا شعر بے کا روشنی سے جن کی ملاحوں کے بیڑے پار ہیں. تو یاد رکھیں اس سبق کا خلاصہ اور اس سے جو ہمیں سبق دیا گیا ہے تو لوگوں کی خدمت اور مدد کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ قابل قدر ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کام. ایک مٹی کا دیا اگر اندھیری رات میں لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے تو وہ روشنی کے مینار سے کم نہیں ہے. تو انسان کو ایک دوسرے کی بھلائی اور اچھائی، اس کے خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے. اس کے ایک انسان کو اپنے اندر دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ رکھنا چاہیے اور خدمت کرنی چاہیے دوسرے کی. تو آج کے دن بس اتنا ہی. اگلا سبق انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.